عزیز سامعین، انگنت دعاؤں، نیک تمناؤں اور پرخلوص جذبوں اور دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام احباب کو ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اہل عرب میں جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے۔ یوں ایک جیسے دکھائی دینے والے گھروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے یہاں مہمان ہے، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریس اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلا کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہ دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس آ کر گھروں کی جانب چل دیا۔ بڑے ہی باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی منہ لپیٹ کر چادر میں سوئی ہوئی ہے۔ گھر میں کسی بھی قسم کی کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالی ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا کہ ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور قابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے ہی تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی اور اس کو رخصت کر کے بعد وہ پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا، ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن اگلے دن چند روز ڈر کے جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا، پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پیشمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی اور باہر آیا۔ بڑے طباق سے ملا۔ اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری باتیں سنائی اور معافی بھی مانگی۔ کہا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بے وقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دن سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کر دی جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو
اس قصے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی شاید سمجھ رہی ہے کہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچا میرے جوتے اتار کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلا کر دسترخوان پر بیٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دبا کر میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور میرے جاگنے سے پہلے قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو اور ایسا کرو کہ مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کر کے آنا۔ اسی طرح کے عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں۔ السلام علیکم۔